یہ میں نے اس لیے عرض کر دی تاکہ ترجمہ آسانی سے ہو پائے. خدا کہہ رہا ہے اے حبیب کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے رسول کافروں سے کہہ دیجئے تمہارے میرے درمیان خدا کافی ہے اور میرا بھائی علی مرتضیٰ کافی ہے. اب دیکھیے اردو زبان کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیں تو دو الفاظ ایسے ہیں اردو زبان میں جو بالکل متضاد معنی دیتے ہیں, جو بالکل متناقض معنی دیتے ہیں. ایک ہے لفظ صرف اور ایک ہے لفظ اور. مزید آسان کر دیتا ہوں ایک مثال کے ذریعے. کوئی کہے صرف عمر بھاگا, مثال دے رہا ہوں. کوئی کہے ریس ہوتی ہے, مختلف ریسیں ہوتی ہیں, مان لیں کہیں پہاڑوں پہ ریس ہو رہی ہے, اور کوئی کہے صرف عمر بھاگا. صحراؤں میں ہوتی ہے, پہاڑوں میں ہوتی ہیں, دشتوں بہت ساری ریسیں ہوتی ہیں دنیا میں. تو کسی نے کہہ دیا صرف عمر بھاگا, اس کا ایک معنی ہے. کوئی آگے کہے عمر اور بکر بھاگا, اس کا کوئی اور معنی ہے. صرف اور یہ دو لفظ بالکل متضاد معنی دیتے ہیں. لفظ صرف ایک معنی دیتا ہے, میں امید کر رہا ہوں واضح ہو چکا ہوگا, میں بڑھنا چاہتا ہوں. اور لفظ اور معنی دیتا ہے. اب عجیب مرحلہ ہے, ایک طرف ملا کی کتاب ہے, ایک طرف اللہ کی کتاب ہے. ملا کی کتاب کھولی, پہلے صفحے پر لکھا ہوا تھا صرف خدا کافی ہے. ادھر اللہ کی کتاب کھولی تو لکھا ہوا تھا اللہ اور علی کافی ہے. بھائی اب مسلمان پر قربان ملا کو اللہ کو چھوڑ کے ملا کے پیچھے چل پڑا. محمد صلی اللہ قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اللہ کافی ہے اور میرا بھائی علی مرتضیٰ کافی ہے. اچھا آپ سب اہل علم ہیں, طلاب ہیں, آپ کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں, یہ بھی میری جسارت ہے. آپ بھی مجھے معاف فرمائیں, خدا بھی مجھے معاف فرمائے. لیکن آپ کے سامنے ایک سوال عرض کرتا ہوں, ایک سوال رکھتا ہوں. فرض کر لیجئے کوئی عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی مولانا ہے, اس کے سامنے دو فریق آتے ہیں. ایک منکر ہے, ایک مدعی ہے. آپ سب مجھ سے زیادہ واقف ہیں, کتاب شہادات اور قضا سب پڑھے لکھے ہیں. ایک منکر ہے, ایک مدعی ہے. مولانا صاحب کو مسند تلاوت پر بٹھا دیا گیا ہے. مدعی کہتا ہے کہ اس نے میرا مال چرایا. منکر کہتا ہے کہ میں نے مال نہیں چرایا. البینۃ علی المدعی, آپ سب جانتے ہیں. مدعی سے کہا جائے گا جناب گواہ لائیے. مدعی کسی تیسرے شخص کو پیش کرتے یہ میرا گواہ. تیسرے شخص سے سوال کرے مولانا صاحب جی بتائیے. وہ کہے میں گواہی دیتا ہوں اس نے چوری کی ہے. سوال کرے آپ نے دیکھا؟ کہے دیکھا تو نہیں, سنا ہے, فلاں 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 سے سنا ہے کہ اس نے چوری کی. تو اس قضاوت کے مسند پر بیٹھا مولوی کیا یہ فتویٰ دے پائے گا کہ اس منکر کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں؟ نہیں دے پائے گا. چلیں سوال تبدیل کر لیتا ہوں. مولانا صاحب کو آرام کرنے دیجئے, کسی بھی عدالت عالیہ کے محترم جج کو بٹھا دیجئے. یہی منظر ہے, مدعی ہے, منکر ہے, گواہ ہے. جج نے گواہ سے سوال کیا بتا تو جس بات کی گواہی دے رہا ہے کیا تم نے دیکھا؟ گواہ کہے نہیں جناب دیکھا تو نہیں, سب سے سن رکھا ہے کہ اسی نے چوری کی ہے. تو کسی دنیا میں موجود کسی عدالت کا کوئی جج اس الزام کو ثابت کرنے کا فیصلہ نہیں دے سکے گا. کیوں حضور؟ جواب یہ ہے کہ قانون چاہے شریعت کا ہو, قانون چاہے دنیا کا ہو, گواہی میں شرط یہ ہے کہ گواہی دینے والا چشمدید گواہ ہو. اب پلٹی آیت کی طرف. قل رسول ان کافروں سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدن, میرا گواہ میرے حق میں گواہی دینے کے لیے کافی ہے خدا. ومن عنده علم الکتاب, اور میرا بھائی علی مرتضیٰ. مطلب ماننا پڑے گا کہ جب ید قدرت سر مصطفیٰ پر تاج نبوت رکھ رہا تھا تو میرا مولا علی مرتضیٰ چشمدید گواہ کے طور پر اس محفل تاج پوشی میں شریک تھا.
جشن دید گواہ کے طور پر اس محفل تاج پوشی میں شریک تھا. اور یہ تاج پوشی کی محفل کس وقت ہوئی؟ یہ تاج پوشی کی محفل کس جگہ ہوئی؟ اس وقت ہوئی جب کوئی وقت نہ تھا. اس جگہ ہوئی جب کوئی جگہ نہ تھی. بس اتنا جان لیجیے کہ محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کنت نبیا والآدم بین الماء والطین. میں نبی بہت پہلے بن چکا تھا. آدم سے آدم کو بنانے والی مٹی بعد میں خلق ہوئی, پانی بعد میں خلق ہوا. پھر گواہ نے ارشاد فرمایا کنت ولیا والآدم بین الماء والطین. میں بھی ولی بن چکا تھا, ابھی ہمارے باپ آدم کی نہ مٹی خلق ہوئی تھی نہ پانی خلق. ایک ضرور بھیج دیجیے گا محمد والے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں, آپ رسول نہیں. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کہہ دیجئے میرے گواہی کے لیے, میری گواہی کے لیے خدا کافی ہے اور علی مرتضیٰ کافی. اب دیکھیے قرآن مجید ایک جاودان کتاب ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے ہمیشہ تک رہنا ہے, صرف رہنا نہیں, جس نے ہمیشہ تک فائدہ دیتے رہنا ہے, جس نے ہمیشہ تک مفید رہنا ہے, جس نے ہمیشہ تک سبق دیتے رہنا ہے. جب قرآن نے ہمیشہ تک رہنا ہے اس کا مطلب اس کی ایک ایک آیت نے ہمیشہ تک رہنا ہے. قرآن ہمیشہ سبق دے گا اس کا مطلب اس کی ایک ایک آیت ہمیشہ تک سبق دے گی. تو ہر آیت میں چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے کوئی نہ کوئی ایسا کلی قاعدہ ہونا چاہیے. یہ جزئیات کی کتاب نہیں, جزئی وقائع بیان کرنے کی کتاب نہیں. اگر کہیں کوئی جزئی واقعہ بیان ہوا بھی ہے تو اس میں پوشیدہ وہ کلی قاعدہ ہے جس نے قیامت تک رہنا ہے اور جس نے قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. اب بظاہر تو اس آیت نے ایک جزئی واقعے کو بیان فرما دیا. کچھ لوگ آئے نبی سے گواہ مانگا, نبی نے گواہ دے دیا. لیکن اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ سوچیں کیا ایسی بات ہے اس آیت میں, کیا وہ نقطہ ہے جو یہ جزئی واقعہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے جس سے ہم وہ کلی قضیہ نکالیں گے جو قیامت تک ہر مشکل پر ہمارا ساتھ دے. اس سے پہلے کہ میں اس جانب ایک حدیث, ایک روایت فضیلت جناب میں ایک استدلال کی عبارت کھڑی کرنے جا رہا ہوں. بہت باریکی سے ایک ایک اینٹ جوڑ رہا ہوں. آپ کی توجہات میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ ایک نتیجے تک ہم پہنچ پائیں گے. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا, آپ سب کی سنی ہوئی ہے, آپ کے بچوں کو بھی یہ حدیث اور اس کا ترجمہ یاد ہوگا. فاطمہ تم بزعتم, فاطمہ میرا پتا ہے. فاطمہ نبی کا ٹکڑا ہے, فاطمہ نبی کا جز ہے. کیا نسبت ہوتی ہے جز اور کل میں, کیا رشتہ ہوتا ہے کسی ٹکڑے میں اور اس کے کل میں. تعلق اور نسبت یہ ہوتی ہے کہ جو صفت کل کے لیے ثابت ہوتی ہے وہ اس کے اجزاء میں بھی پائی جاتی ہے. فرض کر لیں ایک کیک ہے, اگر وہ پورا میٹھا ہے تو اس کا ایک حصہ بھی میٹھا ہوگا, اگر وہ پورا پک چکا ہے تو اس کا ایک حصہ بھی پک چکا ہوگا, اگر وہ پورا لذیذ ہے تو اس کا ایک حصہ بھی لذیذ ہوگا. تو نبی اکرم نے اس مختصر ترین روایت میں فاطمہ زہرا کو وہ صفات دے دی جو خدا نے اپنے انبیاء کو نہ دی. وہ صفات کا ان صفات کا بیان کر دیا جن صفات کا وجود خدا کے بہت سے انبیاء میں بھی نہیں تھے. اب یہ ایک مقدمہ میں آپ کے حوالے کے لیے جا رہا ہوں. ہم پلٹتے ہیں اپنی آیت. کیا ارشاد ہوا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے رسول, کافر کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے رسول, مجھے اور علی کو گواہ کے طور پہ پیش کر دیجیے. اب اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے, ہمیں نبی کی یہ خصوصیت بتلا رہی ہے. اور وہ خصوصیت کیا ہے کہ جب بھی نبی کو گواہ پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو سامنے کون کھڑا ہوگا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا.
جب کبھی نبی کو گواہ پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو سامنے کفر کا چہرہ ہوگا. یہ وہ صفت ہے جو نبی کے لیے اس آیت میں بیان ہوئی اور نبی نے اپنے اندر موجود تمام صفات کا ہار فاطمہ زہرا کے گلے میں ڈال دیا. اب آپ تاریخ کے اوراق پلٹیے. جب بھی جہاں بھی جس نے بھی کسی نے بھی فاطمہ زہرا سے گواہ طلب کیے ہوں گے تو اس کا مطلب سامنے کفر ہوگا. چاہے وہ اسلام کی چادر میں چھپا ہو, چاہے وہ صحابیت کے نقاب میں چھپا ہو, چاہے وہ خلافت کی غصبی رضا